السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معلوم کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے مستحب اعمال۔ اسلامی دینی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ عام ایام کی بنسبت عشرہ ذی الحجہ میں عمل صالحہ کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشرہ ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ حسین فرصتیں اور سازگار موقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقعوں کو بالکل نہ گنواتے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو العثمان الہند رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف اکرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، اور دوسرا ذی الحجہ کا عشرہ، اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ ان ایام میں جو عمل مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اپنے عملی زندگی میں لائیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہ کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریا، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہے۔ اور دوسرا، روزہ رکھنا۔ روزہ بھی عمل صالح کی جنس سے ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب عمل میں سے ایک عمل ہے، جس کے بارے میں متفق علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے، اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل الشہر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشوراء کا، اور ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر عشرہ ذی الحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو اس بارے میں امام نبوی کہتے ہیں
امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ علماء اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ان 9 ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نہایت درجہ مستحب ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو باقی تمام ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضہ یا سفر وغیرہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھا، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں روزے کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی وہی حدیث بطور دلیل ذکر کی ہے جس کا تذکرہ ہم ابھی کر چکے ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کے بارے میں کہنا ہے کہ شاید یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو پسند تو کرتے تھے لیکن اس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرضیت کے اندیشے کی بنا پر چھوڑ دیا۔ فتح الباری میں اس چیز کا ذکر ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی جو بھی تعویل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ارشاد ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اس میں روزہ بھی آتا ہے، اور روزے کے فضائل معتدد احادیث سے ثابت ہے۔ واضح رہے کہ ایام عشرہ ذی الحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، ہم مستحب اعمال کو گنوا رہے تھے، اس میں سے پہلا ہوا مناسک حج اور عمرے کی ادائیگی، اور دوسرا ہوا روزہ، تو اب تیسرا ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت ہی کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔